دونوں میں اتنا کلوز کمپٹیشن ہوتا ہے، یا دونوں ہی ہم کو جھوٹ یا سچ لاگ دیتے ہیں، مطلب ان میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، صحیح ہے. مطلب ماننے والوں کو چھوڑ کر. ظاہری بات ہے میرا بھی اس پارٹی سے تعلق ہے، جو بلاول بھٹو نے کہہ دینا میں نے کہنا صرف وہ ٹھیک ہے. بالکل صحیح. آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، آپ نے کہنا جو عمران نے کہہ دیا ٹھیک، لیکن وہ فیصلہ نہیں. مطلب ایک وہ طبقہ جو نیوٹرل ہے، کیونکہ میڈیا کا کام ہے نا کسی حد تک نیوٹرل کر. تو ایسی بلکہ آپ جس طرح پہلے چلے بات کر رہے تھے، ہم ویسے بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ماضی ہے، یہ بات کر سکتے ہیں. جب کارگل کا واقعہ ہوا تو میں نے وہ جو کتاب پڑھی پرویز مشرف صاحب کی ان دی لائن آف فائر، یعنی سب سے پہلے پاکستان، اس میں ایک کارگل کا واقعہ لکھا ہے. دوسری سہیل بڑائی صاحب نے لکھی غدار کون، وہ بھی پڑھی. اس میں وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے اس نے غدار کون میں کارگل کا واقعہ لکھا ہوا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اب جو مطلب بندہ جو شخص پہلے جو کتاب پڑھ لے گا اس کے ذہن میں وہ چھا جائے گا، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا. تو آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب دیکھیں نا اتنے ٹیلی ویژن سب کچھ ہر وقت جمے ہیں، ایک بات عمران خان کہہ رہے ہیں، ایک بات نواز شریف کہہ رہے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں مقابلے، اور ٹی وی والے دونوں کی دکھا دیتے ہیں. جی دونوں ادھر وہ خراب ہو رہا ہے، ادھر کے خلاف ہو رہا ہے. بالکل ایسے اس طرح نہیں ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کا، ایک طرف نون کا یا پیپل پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا ایسی ہے. جی جی. تو مطلب بدقسمتی یہ ہے، کیونکہ آپ صحافی ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں جی جی. کہ اب لوگوں کو حقیقت ایسے لگتا ہے جیسے خبر سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. وہ جو کچھ سننا چاہتے ہیں ہم سے وہ اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں. اس میں بے شک ہمارا بھی قصور ہے میڈیا والوں کا. جی جی بالکل صحیح ہے. لیکن یہ چیز میرے خیال میں یہ معاشرے کے لیے بڑی خطرناک ہے، بہت زیادہ انتہائی خطرناک. ہاں دیکھیں نا، آپ کو خبر تو خبر ہے، معلومات آئینہ ہے نا سر. پھر یہ کہ اس میں ہم سچائی نہیں دیتے، ہم زیادہ تر جھوٹ ہی بتاتے ہیں. جی ایسے ہی ہے، یعنی سچی بات نہیں بتاتے. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو نا راجہ صاحب، اب میں سمجھتا ہوں کہ چاہے حکومت میں ہے چاہے بعد میں وسیع میں لوگ ہیں، ان کو صرف اور صرف توجہ دینا چاہیے مہنگائی ختم کرنے کے لیے. عام آدمی مر گیا ہے، سفید پوش بھی جو ہے وہ بھی مر گیا ہے. بالکل درست ہے. تو یہ اگر اور بھی سنا ہے مہنگائی آئے گی، مزید بحران آئیں گے. پچھلے دنوں میں قمر زمان کہہ رہا صاحب جو پیپل پارٹی کے بڑے اہم لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے تھے جناب مہنگائی ہوتی رہے تو بولا. میں نے کہا یہ تو ایسے نہیں کہنا کہ پیپل پارٹی تو غریبوں کی ترجمان ہے. تو میں نے خود سنا، مجھے بڑا افسوس ہوا، حالانکہ وہ بڑے رائٹسٹ لیفٹسٹ ہیں. کسی غصے میں یا کسی اور والے میں بات کر رہے تھے یا جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن اچھا آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کی سائڈ لوں گا اس بات پہ. نہیں سائڈ کی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف اس کی وجہ بتا رہا ہوں. چلیں جی ابھی میرے 2 منٹ ہے تو میں اس میں ایک دوسرے پہلو میں بات کر دیتا ہوں، جن کو ہم کہتے ہیں نا جو ہم حکومت میں لاتے ہیں یا حکومت سے نکالتے ہیں. اس سے پچھلی جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، وہ 100% درست سلیکٹڈ تھے. اب یہاں پہ نام نہیں لے سکتا، ایک نجی ٹی وی کا ادارہ اور اس کے ساتھ گروہ، وہ تمام اس کی سپورٹ کرتے تھے اور کچھ اینکر بھی. اب یہ جو حکومت میں ہے یہ سب ان کو کہتے تھے یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں. ایک پیج ہے، یہ اسی اسمبلی کے ذریعے آگے ہیں جس کو یہ کہتے تھے. چلے وہ تو اسمبلی میں تھے، وہ تو ٹھیک، وہ 100% طریقہ ٹھیک ہے، وہ تو تھے نا، یا الیکشن نہ لڑتے. اسمبلی میں تو وہ تھے، وہ تو اچھا طریقہ ہے. مطلب وہ خان صاحب بھی ان کے خلاف طریقے میں اعتماد رہے ہیں، وہ تو جمہوری طریقہ ہے نا. لیکن جس دن وہ حکومت میں آئے، یہ اپوزیشن میں گئے، اس دن انہوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، انہوں نے ان کی جگہ لے لیا ہے. مطلب ایسے لگتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ترسے ہوئے تھے کہ ہم سلیکٹڈ جو ایک پیج پہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے پاس اس کا اینٹی جو دوسرا بڑا میڈیا کا ادارہ ہے جو بڑا پہلے جمہوری بنتا تھا، اب ان کو بھی بڑا خیال ہے کہ جی اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی اور چیز. سب کو سبق آ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں گھر یہ 1-2 سال میں میں نے بدلتے دیکھے ہیں. اس سائڈ والے یہ ادھر ہو گئے. اس کا مطلب ہے ان کا کوئی دین مذہب نہیں، کوئی معنی. حکومت ملنی چاہیے چاہے کسی طرح جیسے مل جائے. اور جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ جمہوریت بھی آپ کو یاد آ جاتی ہے اور اپنی جمہوری ذات مطلب حقیقت ہے. باقی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں میاں صاحب ایک پرابلم ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں انڈیا پاکستان میں ہم کسی کو پیر نہیں مانتے. اگر پیر مان لینا اس کی 100 غلطیاں بھی دکھا دیں تو ہم پہ اثر نہیں کریں گی، پھر وہ پیر ہے. اور ہم نے اگر کسی کو پیر نہیں ماننا تو اس کی 100 خوبیاں بتا دیں پھر بھی نہیں مانیں گے. میں اکثر ایک بات پھر کہتا ہوں کہ عقل جو ہے وہ عقیدت جو ہے وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. آپ کی جس کے ساتھ عقیدت ہو جائے آپ اس کے خلاف اس سے آگے سننا ہی نہیں چاہتے. مغرب میں یہ فرق ہے. دیکھیں ہم نے وہ دنیا دیکھی ہے میاں صاحب، زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں نا، سب سے پہلے وہ انسانیت، ہیومن رائٹس،
بنیادی حقوق پہ. یہاں پہ تو ہم عورتوں کو حق نہیں دیتے. میں اکثر روتا ہوں ہمارے گھروں میں ایسے ہی جب 30-35 سال کی کوئی بچی ہوتی ہے, 2-3 اس کے بچے ہو جائے, خدا کی قسم وہ لگتا ہے 50-60 سال کی. ایسے ہی مسائل ایسے ہیں, مسائل ایسے ہیں. غربت ہے. پھر اچھا غربت کے ساتھ کچھ پڑاس کھا ایسے دیا جاتا ہے, پہلے مردوں کو ہی کھانا دینا ہے, بچوں کو ہی دینا ہے, خود نہیں. جس طرح ہمارا دل کرتا ہے کوئی چیز وہ گھروں میں اپنی خواہش کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ اس کی جو بڑی ہیں گھر والی وہی کہنی شروع کر دی, تمہیں شرم نہیں آتی تم آپ نے کہہ رہی ہو کہ میں نے یہ کھانا ہے. پہلے بڑوں کو اب کڑیاں تو ہی نہیں آ رہی بھائی, وہ بھی انسان ہے. بالکل. تو مطلب ایسی بے شمار جو چیزیں بھی ہیں, دیکھیں نا یہ معاشرتی کمزوریاں ہیں نا. بالکل ایسے مرد عورت سب انسان ہیں, برابر ہی ہے, برابر ہے. اسلام تو ان کا برابری پہ حقوق ہے. جی جی, جو مرد کے ہیں اس کے اپنے ہیں, جو عورت کے ہیں حقوق ہے. جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہہ دیا نا جی. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرا میں یہ کہنا چاہتا تھا اصل میں کہ ایک تو مہنگائی کا مسئلہ ہے, سیاستدانوں کو زور دینا. دوسرا لیبر جو ہے نا, خاص طور صنعتی مزدور جو ہے یا جو کام کرنے والے پرائیویٹ اداروں میں, جی ان کی سیلری بالکل ہی نہیں ہے. جی ایسے ہی. تو میں یہ سمجھتا جو موجودہ مہنگائی ہے اس حساب سے منیمم ویج جو ہے نا کم از کم وہ ہونا چاہیے 50,000 مہنگائی کے کم از کم. بالکل ایسے. اور جو پینشن ہے EOBI کی وہ اس وقت آپ حیران ہو گئے, صرف 8500 ہے. اور اس مہنگائی میں ایک دن کی سبزی بھی نہیں آتی, گوشت نہیں آتا. بالکل نہیں ہے جی. بالکل. میں یہ جو موجودہ حکمران ہے, وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم جو بھی ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ساری, زرداری صاحب ہے, ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم جو EOBI کے پینشنر ہیں ان کی پینشن کم از کم 35,000 کریں. چلو زیادہ نہ کریں, چلو وہ بیچارے گزارش فیملی ہوتی ہے ان کی ٹھیک ٹھاک, بچے جن کے بچے بھی بڑے نہیں ہیں, زیر تعلیم ہے, تو ان کے لیے کم از کم روٹی کپڑے کا مسئلہ حل ہو. تو یہ میں اس پہ زور دینا چاہتا تھا. آپ نے بہت اچھی بات کی, اور میں کیونکہ تھوڑا سا بات کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ کہوں گا کہ اگر یہ بجٹ یہ حکومت پیش کرتی ہے تو 100 خامیاں 100 خوبیاں اپنی جگہ پر, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے انہوں نے لوگوں کی تنخواہوں میں اور پینشنوں میں اضافہ کیا. زرداری صاحب نے ویسے پیچھے اعلان کیا تھا کہ 35,000 ہونی چاہیے کم از کم منیمم ویج, لیکن اس کے بعد کافی مہنگائی, عمل نہیں ہوا. جی انہوں نے 25,000 پہلے کی تھی, لیکن وہاں سندھ میں نہیں عمل ہوا تھا. جی وہ 20,000 کے حساب سے تھے. اچھا. لیکن اگر یہ 35,000 میں پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے. جی جی. ایک 35,000 بھی کر دیں ٹھیک ہے نا, یہ جو سیلری ہے. جی ایسے. تو جو EOBI کی پینشن ہے وہ بھی بڑھائیں. جی بالکل ایسے. تو میں یہ آپ چونکہ پیپلز پارٹی کی مرکز قیادت سے ریلیٹڈ ہے, جی جی, آپ کو چاہیے زرداری صاحب کو گئے, زرداری صاحب کو یا بلاول کو, کہ یہ مزدور ہیں ان کی EOBI کی پینشن وغیرہ اس میں اضافہ کیا جائے. جی تو وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد